اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ اور نبی خبر سنائیے. یہ امر کا صیغہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. وَنَبِّ اور خبر سنائیے ہم انہیں، یعنی ان انسانوں کو، ان اہل کفر کو یا اپنے مخاطبین کو سنائیے ان متعلق ضیفی مہمانوں کے، ضیف مہمان ابراہیم علیہ السلام کے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دلائل ذکر کیے اور ساتھ ہی قرآن کی حقانیت بھی ذکر ہوئی. اس کے بعد توحید کے بارے میں بیان ہوا، پھر قیامت کے احوال ذکر ہوئے اور کافروں کا اور مومنوں کا جو حشر ہوگا وہ اللہ تعالی نے ذکر کیا. اب یہاں سے اس آیت مبارکہ سے انبیاء کرام کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ توحید و رسالت کا جو پیغام ہے وہ سننے والے کے دلوں میں راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہر بندہ جو کمی کجیا اس کی اصلاح کر لے. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے. انہیں دراصل اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا تھا عذاب دینے کے لیے، لیکن راستے میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قیام کیا اور انہیں خوشخبری سنائی بیٹے کی. تو اسی کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو فرمایا انہیں خبر دیجئے. آگے فرمایا آیت نمبر 52 میں اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے، وہ آئے، علیہ پاس ان کے، اذ دخلوا علیہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فقالو تو وہ بولے سلامن سلام ہو، آپ پر سلام ہو، فرشتوں نے سلام کیا. قالا انہوں نے فرمایا انا بے شک ہم، منکم من سے، کم تم سے، منکم تم سے، بے شک ہم تم سے، وجلون ڈر محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم تم سے ڈر رہے ہیں، ڈر محسوس کر رہے ہیں. تبھی آیت مبارکہ میں فرشتوں کا ان کے پاس حاضری کا ذکر ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ گئے اور آ کے انہوں نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سلام کا، کہ آپ پر سلام ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کی زبانی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملے آپس میں سلام کریں. یہ سنت فرشتوں میں بھی ہے، اس لیے فرشتوں نے آ کر ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، پہلے انہوں نے سلام کیا. تو اسی کو ہم مسلمانوں کو بھی آپس میں ملحوظ رکھنا چاہیے. جب بھی کسی سے ملاقات ہو، کہیں جائیں کہیں آئیں تو سب سے پہلے سلام کریں، بعد میں بات کا آغاز کریں. تو انہوں نے سلام کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم واجلون، بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں، ڈر محسوس کر رہے ہیں. یہ دراصل اس وجہ سے ہے جو ہمیں قرآن کی اور سورت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے. انہوں نے بنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کر دیا، بچڑے کا گوشت بنا ہوا، تو وہ فرشتوں نے نہ کھایا. تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ پتہ نہیں کون سے اجنبی ہیں اور یہ کیا کرنے آئے ہیں. ان کے اس غیر معمولی رویے کو دیکھ کر
وہ बशरी लिहाज से घबराए, उन्होंने डर महसूस किया। तो आगे से फरिश्ते कहते हैं, आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, क़ालू, वो बोले, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने, ला, ना, तौजल, डरें, ला तौजल, आप मत डरें, आप खौफ ना करें, इन्ना, बेशक हम, नुबश्शिरु का, नुबश्शिरु खुशखबरी सुनाते हैं का आपको, बेशक हम आपको खुशखबरी सुना रहे हैं, बिगुलामिन, एक लड़के की, अलीमिन, दानशमंद, पढ़ा लिखा, इल्म वाला, इन्ना नुबश्शिरु का बिगुलामिन अलीम, बेशक हम आपको एक दानशमंद लड़के की खुशखबरी सुना रहे हैं। फरिश्तों ने जब उनकी कैफियत महसूस की कि ये हमको अजनबी महसूस करके झिझक महसूस कर रहे हैं, हमें अजनबी समझ कर और हमसे डर रहे हैं, इनके अंदर एक इस्तिराब है, कैफियत है, तो उन्होंने कहा कि आप ना डरें, बल्कि हम आपको एक दानिशमंद इल्म वाले लड़के को खुशखबरी सुनाते हैं। ये फरिश्तों ने उनसे कहा। अब इसमें वो बात दूसरी आयत में जिक्र है कि फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया कि हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ हैं, हम फरिश्ते भेजे हुए हैं, उन्होंने अपना तारुफ करवाया और साथ ही उन्होंने बशारत दे दी कि आपको एक लड़के की बशारत देते हैं जो इल्म वाला है, लड़का होगा और वह इल्म वाला होगा। इससे मुराद है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक़्त बुढ़ापे में थे, 80-85 साल की उम्र थी, तो उन्होंने उस हालत में भी उन्हें आके बशारत दे दी, उस जिंदगी में भी। तो इससे रब की कुदरत का पता चलता है। आगे फरमाया आयत नंबर 54 में, क़ाला, उन्होंने कहा, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अबशरतुमूनी, हमजा ज़बर आ, क्या, बशरतुमू, तुम खुशखबरी सुना रहे हो, नी, मुझे, नी या निस्बत है तकल्लुम की कि तुम मुझे खुशखबरी सुना रहे हो, अला, इस हाल में, अम्मसनिया, कि मुझे लाहिक हो चुका है, अलकिबर, बुढ़ापा, तुम मुझे इस हाल में खुशखबरी सुना रहे हो कि मुझे बुढ़ापा लाहिक हो चुका है, बुढ़ापे में मैं पहुंच चुका हूं। फबीमा, सो किस चीज की, किस चीज की, तो बशीरून, तुम मुझे बशारत देते हो, सोची किस चीज की तुम बशारत दे रहे हो, किस चीज की खुशखबरी सुना रहे हो। अब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब के अंदाज में पूछा कि मैं बुढ़ापे में पहुंच चुका हूं और बुढ़ापे में तो इंसान की औलाद नहीं होती, तो तुम फिर मुझे एक लड़के की कैसे बशारत दे रहे हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई अल्लाह की कुदरत के मुनकिर थे या उनके ईमान में कोई कमी थी, नक्स था या कमजोरी थी कि अल्लाह हर चीज पर कादिर नहीं है, ऐसी बात नहीं। उनका अल्लाह की कुदरत पर पूरा ईमान था, लेकिन इंसानी लिहाज से, बशरी लिहाज से उन्होंने इसका तअज्जुब का इजहार किया कि मुझे बुढ़ापे में औलाद मिलेगी, क्या मैं इसी बुढ़ापे में रहूंगा या मैं कोई जवान बनाया जाऊंगा, ये उनका तअज्जुब का। तो उन्होंने कहा, आयत नंबर 55 सूरतुल हिजर की, कालू, उन्होंने कहा, बशरना का, बशरना, हम बशारत दे रहे हैं का आपको, बिल हक की, हक के साथ, सच्ची। उन्होंने कहा हमने आपको बरहक बशारत दी है, फला, पस ना, तकुन, आप हो, मिनल कानितीन, मायूस होने वालों में से, फला तकुम मिनल कानितीन, सो अब मायूस होने वालों में से ना हो। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का
انہوں نے یہ تعجب دیکھا اور تعجبانہ جملے سنے حیرت برے انداز میں جو ان کی زبان سے بے ساختہ جاری ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو برحق بشارت دے رہے ہیں، اس میں کوئی آپ کی محض دل لگی نہیں ہے اور نہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ برحق بشارت ہے رب کی طرف سے۔ پھر انہوں نے ساتھ عرض کیا کہ آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں تھے، لیکن ایک تعجب تھا، تو فرشتوں نے اس کی وضاحت کی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، آگے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 56 میں، قالا، انہوں نے کہا، قالا یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، ایک بندہ اس کے لیے بولتے ہیں قالا، اور جمع ہو تو اس کے لیے آتے ہیں قالو۔ جو پچھلی آیت میں دیکھیں نا، آیت نمبر 55 کے شروع میں قالو، یعنی انہوں نے کہا، فرشتوں نے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور قالا یہ واحد مذکر غائب واحد کا صیغہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے، وَمَن، اور کون، یقنتو مایوس ہو سکتا ہے، من سے رحمت سے ربی ہی اپنے رب کی، الا مگر الضالون گمراہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف جو گمراہ ہیں وہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو کامل ایمان والے ہیں اور پھر اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہو، وہ تو مایوس نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ انہوں نے فرشتوں کو کلیئرٹی دی کہ تم مجھ پر یہ چسپاں نہ کرو کہ میں کہیں مایوس ہو گیا ہوں، لہٰذا اپنی درستی کر لو، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن صرف ایک تعجب برے انداز میں یہ پوچھا تھا۔ تو انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے ہمیں بتا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی رحمت سے وہ گمراہ وہی بس مایوس ہوتے ہیں، باقی جو مؤمنین ہیں اور پھر اللہ کے رسول وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ گمراہ کیوں مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کا اللہ کی قدرت پر کامل ایمان نہیں ہوتا، وہ متزلزل ہوتے ہیں، ڈگمگائے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا کہ بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے یا بیوی بانجھ ہو جائے تو اس حالت میں اولاد مل سکتی ہے۔ جس طرح آج کل وہ دہریت کے فتنے ہیں یا قرآن و سنت کے جو منکرین ہوں ان کے فتنے ہیں، یا یہ جو انکار کرتے ہیں مذہب کا، خدا کا، ان کے فتنے ہیں، لا دینیت کے، لا مذہبیت کے فتنے، وہ ان چیزوں سے یہ گمراہ ہونے والے عناصر ہیں جن کا رب کی ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں بس دنیاوی اسباب دیکھتے ہیں اور انہی پر سارے معاملات قیاس کرتے ہیں۔ اس لیے جب رب قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں یا انبیاء کرام کے معجزات پڑھتے ہیں تو ان کی عقل نہیں مانتی، لہٰذا وہ گمراہی کی راہ پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سبب ہے گمراہوں کا رب کی رحمت سے مایوس ہونے کا، اور دوسرا کہ جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں یا کمزور طبقات ہوتے ہیں، ان کا اس بات پر بھی کامل ایمان نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی حاجات ضروریات کا علم ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضروریات کا علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے کل شے پر جاننے، کیونکہ اس کا علم تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو اس پر اس حوالے سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ مومنین کاملین نہیں ہوتے بلکہ گمراہ عناصری ہوتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ گمراہ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان عطا کرنے سے، سخاوت کرنے سے، مال خرچ کرنے سے گھبرا جاتا ہے، تو
تو اس طرح معاذ اللہ اللہ بھی عطا کرنے سے گھبرا جاتے ہیں، یا وہ عطا نہیں کرتا، تو اس حوالے سے وہ اللہ کے جواد ہونے، اس کے فیاض ہونے اور جو اس کی عطا کرنے، اس حوالے سے ان کا کامل ایمان نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ بھی مومنین کاملین نہیں ہوتے، بلکہ وہ گمراہ طبقات ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف جو گمراہ ہے وہ مایوس ہوتے ہیں، باقی جو ہدایت یافتہ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ اور انبیاء کرام کا درجہ تو اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور پھر خلیل اللہ، وہ بڑے چنیدہ پیغمبروں میں ہیں، 5 جو اولو العزم پیغمبر ہیں، تو یہ انہوں نے اصلاح کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، گمراہی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔